وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے مستقل ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم مختلف سبجیکٹس، مختلف مضامین کا مجموعہ ہے جس میں تاریخ، انسانی ہدایت، رہنمائی کے سبق، اللہ تعالیٰ کے اوامر، حکم، نہیں یعنی جن چیزوں سے منہیات جنہیں کہتے ہیں، جن سے روکا گیا، اس قسم کے دیگر مختلف توحید وغیرہ کے مضامین سے ملا جلا ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک انعام اور تحفہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے قسمیں کھانا شروع کی ہیں۔ یہ سورہ شمس ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھا رہے ہیں، چاند کی قسم کھا رہے ہیں، مختلف قسمیں، 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کھائی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی ہو، کسی ملک کا صدر وزیر ہو، اس کی بات ویسے ہی بہت وزنی ہوتی ہے، لوگ توجہ سے سنتے ہیں۔ اگر وہ خود خالق کائنات ہو، اللہ رب العزت ہو، تو اللہ رب العزت کی بات میں کتنا وزن ہوگا، کتنی اہمیت ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت ایک قسم کھا لیں تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی کہ وہ بات انتہائی اہم ہے، انتہائی وزنی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ایک قسم کے بعد دوسری قسم، پھر تیسری قسم، پھر چوتھی قسم، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 7 قسمیں متصل کھائی ہیں، یعنی ان کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی اور مضمون نہیں ہے۔ 7 قسمیں اللہ رب العزت کی ذات کھانے کے بعد جو مضمون اور جو سبجیکٹ اور جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے کلام فرماتے ہیں، آپ اس کی اہمیت سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ شمس کے اندر 7 قسمیں کھانے کے بعد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جو ستھرا ہوا، فلاح پا گیا جو ستھرا ہوا۔ ستھرا ہوا سے کیا مراد ہے؟ اردو زبان بیچاری بہت ہی کمزور ہے، عربی کا صحیح ترجمہ اور صحیح مافی ضمیر بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اردو صرف عربی کا گزارے والا ترجمہ تو کر سکتی ہے، اس کے حقیقی معنی کا بھی بیان نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ستھرا ہوا سے مراد در حقیقت کیا ہے کہ جو اندر سے صاف ہو گیا، باطن کی صفائی ہو گئی۔ دیکھیے ظاہر میں صاف ستھرے تو بعض نان بلیورز بھی رہتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں، روزانہ نہاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، شیمپو کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، روزانہ نیا ڈرائی کلین ہوا ہوا جوڑا پہنتے ہیں، تو بظاہر صاف ستھرے ہونے میں تو وہ بھی صاف ستھرے ہی ہیں، لیکن یہاں پر جو ستھرا ہوا سے مراد ہے وہ ظاہر کا نہیں ہے بلکہ باطن کا ہے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ کے اندر
ایک مضمون آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ صحابہ متوجہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب جان لو وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ اس دل سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہ دل ہے جس کو کارڈیولوجسٹ چیک کرتا ہے ای سی جی کے ذریعے اور مختلف سکینز کے ذریعے، اور ایک ہمارا روحانی دل ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جہاں ہمارا فزیکل ہارٹ ہوتا ہے اس کے بالکل قریب ہمارا روحانی ہارٹ بھی ہوتا ہے، جس کی باقاعدہ مشائخ نے نشاندہی کی ہے۔ اور جس طرح انسان کا ظاہری دل اگر بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر پوری باڈی پر آتا ہے۔ یقین جانیے کہ جتنی پلسز پر منٹ ہارٹ بیٹ کرتا ہے ہمارا فزیکل ہارٹ، اگر ایک پلس بیچ میں مس ہو جائے تو پوری باڈی کو ایک جھٹکا لگتا ہے، صرف ایک پلس مس ہو جائے۔ یعنی دل اگر ذرا سا بھی اپنے کام سے ہٹے یا بیماری کی طرف آئے تو پوری باڈی اس کو فیل کرتی ہے۔ انسان کے فزیکل ہارٹ کے 4 ویلو ہوتے ہیں، اگر یہ ویلو بند ہو جائیں، خون کا دورانیہ سپلائی پوری باڈی میں ڈسٹرب ہو جائے، پوری باڈی اس کو فیل کرتی ہے۔ ہارٹ جس فریکوینسی پہ بیٹ کر رہا ہے، دوسرے لفظوں میں پمپ کر رہا ہے بلڈ کو، اگر یہ بلڈ تیز پمپ کرنا شروع کر دے تو انسان ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے۔ اگر یہ ہارٹ اپنی ایکچول سپیڈ سے سلو پمپ کرنا شروع کر دے تو بندہ لو بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جسمانی ہارٹ، ہمارا فزیکل ہارٹ جس کو ایک کارڈیولوجسٹ چیک کرتا ہے، یہ اس کی بیماریوں کا حال ہے، اس کے ڈسٹرب ہونے کا حال ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ جو ہمارا روحانی ہارٹ ہے، جو اس کے بالکل قریب ہوتا ہے، اس کے بھی بیمار ہونے پر، اس کے بھی ڈس آرڈر ہونے پر ہماری پوری روحانی صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے جسم اور دوسری ہے روح۔ جسمانی صحت اور جسمانی بیماریاں، ان کو ہم خوب جانتے ہیں، خوب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی باڈی کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی غذا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ملٹی وائٹامنز استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا جو باڈی ہے، جو ہماری ظاہری جسم ہے، وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارا ظاہری جسم بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے پھر ہم کچھ معالج ہیں ان سے رجوع کرتے ہیں، جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، ہومیوپیتھ کہتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارا جسم بیماریوں کا شکار ہوتا ہے تو ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہمارا روحانی ہارٹ خراب ہوتا ہے تو ہماری روحانی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جسمانی صحت کے لیے تو ہم بہت ساری اچھی ڈائٹ لے سکتے ہیں، ملٹی وائٹامنز لے سکتے ہیں، پھل فروٹ کھا سکتے ہیں۔ روحانی صحت کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں کیا لینا ہے؟ آخر روحانی صحت کی کیا غذا ہے، کیا خوراک ہے اس کی؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے بچپن سے آج تک صرف اپنے یعنی فزیکل باڈی کو صحت مند رکھنے کی کوشش کی، کیا ہم نے اپنی اسپریچول باڈی کو بھی صحت مند رکھنے کی کوشش کی؟ کیا اس کو کبھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہماری جو اسپریچول باڈی ہے وہ کن چیزوں سے بیمار ہو جاتی ہے اور کن چیزوں سے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر! یاد رکھیں
کہ انسانی جسم اور اس کی تمام ضروریات اللہ نے مٹی میں رکھ دی ہیں، چونکہ جسم مٹی سے مل کر بنا ہے۔ اب جو سبزیاں ہم کھاتے ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں، جو جانور ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ نائٹروجن سائیکل آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ ہر چیز مٹی سے نکلتی ہے، اور وہ ایک سائیکل پورا سکھایا جاتا ہے، ہوتے ہوتے واپس دوبارہ مٹی میں، مٹی سے پھر دوبارہ اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ اور ان جانوروں کو ہم استعمال کرتے ہیں سواری کے طور پر، تو یہ بھی زمین پہ ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی سواریوں کے لیے جو دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، ان سب کا جو مٹیریل ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، مٹی سے نکلتا ہے۔ ہم جو مکانات بناتے ہیں، جو دفاتر بناتے ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز بناتے ہیں، ان سب کا مٹیریل اسی مٹی سے، زمین سے نکلتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ جسم مٹی سے بنا، اس لیے اس کی تمام ضروریات، تمام چیزیں اور غذائیت اللہ نے اسی مٹی میں رکھ دی، اور اینڈ میں بالآخر یہ اسی مٹی میں ہی چلا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور قیامت کے دن دوبارہ اسی سے تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ تو ہمارے جسم کا جو معاملہ ہے وہ ٹوٹل اس مٹی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن روح آسمانوں سے آئی۔ تو یاد رکھیں کہ جب روح آسمانوں سے آئی ہے تو روح کی جو غذا ہے وہ بھی آسمانوں سے آئی ہے۔ لہٰذا روح کی غذا کیا ہے؟ جب قرآن کریم کی تلاوت انسان کرتا ہے اس کی روح کو سکون ملتا ہے، جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے اس کی روح کو غذا ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کی روح کو، اس کی روحانی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کو فیڈ ملتی ہے، وہ سٹرونگ ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان دروشی پڑھتا ہے، اس کی روحانی صحت اچھی ہوتی ہے۔ اور جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس کے معالج کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، ہومیوپیتھ کہتے ہیں، اسی طرح جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے علاج کرنے والوں کے بھی کچھ نام ہیں، ان کو ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ بہرحال عام طور پہ ان کو استاد کہہ دیا جاتا ہے، روحانی پیشوا کہہ دیا جاتا ہے، شیخ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کا جب جسم بیمار ہوا تھا تو صحت خراب ہوتی ہے، جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خوب جان لو وہ قلب ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے، دیکھیں ہمارے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں نا، یہ ٹولز کی مانند ہے، اوزار کی مانند ہے، اور اس کو ایک کنٹرول کرنے والا مائکرو پروسیسر ہے، اور وہ ہمارا قلب ہے۔ قلب ہی مین ڈیسیژنز کرتا ہے۔ دماغ جو ہے وہ تو یعنی لاجیکل جو پاسبل ریزلٹس ہوتے ہیں وہ نکال نکال کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ایک کی سلیکشن وہ ہارٹ کرتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے۔ چنانچہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کمپیوٹر کا کی بورڈ بھی ٹھیک ہو، کمپیوٹر کا ماؤس بھی ٹھیک ہو، کمپیوٹر کا جو ہے وہ اسکرین بھی ٹھیک ہو، کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو بھی ٹھیک ہو، اس کی ریم بھی ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، صرف اس کا سی پی یو خراب ہو جائے تو یوں سمجھیں کہ وہ پورے کا پورا کمپیوٹر بیکار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے قوم بہت اچھی ہو اور ایماندار ہو، لیکن اگر قوم میں حکمران غلط ہو تو پورے کا پورا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے، رولز ریگولیشنز ہی غلط بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کا قلب، یہ اس کا مائکرو پروسیسر ہے، یہ اس کا حکمران ہے جس کی کمانڈ پورے جسم کے اوپر چلتی ہے۔ اگر ہارٹ خراب ہو گیا تو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے جتنے بھی کمانڈز ہیں، جو ٹولز آگے اٹیچ ہیں، وہ سب کو غلط کمانڈ دے گا۔ اور اگر یہ سی پی یو ٹھیک ہے یعنی ہارٹ ٹھیک ہے تو آگے سب کو جو ہے وہ صحیح کمانڈ دے گا۔ اچھا، اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جسمانی اعضاء کی مثال یا حیثیت ٹولز کی مانند ہے۔ دیکھیے ہمارے گھروں میں عام جگہوں پر
چھری موجود ہوتی ہے، پسٹل ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص چھری کو اٹھا کر اس سے سبزی کاٹ لے، گوشت کاٹ لے، تو یہ چھری فائدے مند ہے، یہ اس کا پازیٹیو یوز ہے۔ لیکن اگر اسی چھری سے وہ کسی بندے کو قتل کر دے، کسی کا گلا کاٹ دے، تو یہ اس کا نیگیٹو یوز ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس پر ہم چھری کو قصوروار قرار نہیں دیں گے، کیونکہ چھری کی مثال ایک ٹول کی حیثیت کے، استعمال کرنے والے کا پروسیسر کیا سوچ رہا تھا۔ اگر تو وہ نیگیٹو سوچ رکھتا ہے تو وہ اس چھری کو نیگیٹو استعمال کرے گا، اور اگر وہ بندہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہے تو اس چھری کو پازیٹیو استعمال کرے گا۔ چنانچہ ہم چھری کو، پستول کو کبھی قصوروار قرار نہیں دیتے، بلکہ یہ جس ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ ہاتھ جس دل دماغ سے جڑا ہوتا ہے، ہم ہمیشہ اس کو قصوروار قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، جیسے میں نے مثال دی کہ انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ایون دماغ ہے، یہ ہمارے ٹولز ہیں۔ ان کا جو کنٹرولنگ سی پی یو ہے وہ ہمارا ہارٹ ہے۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی بندے کا دل سنورا ہوا ہے، دل اچھا بنا ہوا ہے، تو اس کے یہ سارے ٹولز ٹھیک کام کریں گے۔ اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی، اس کے کان غلط نہیں سنیں گے، اس کی زبان غلط نہیں بولے گی، اس کا دماغ غلط نہیں سوچے گا، نیگیٹو تھاٹس کی طرف نہیں چلے گا، اور اس کے ہاتھ پاؤں پازیٹیو چلیں گے۔ لیکن اگر بالفرض یہ بندہ، اس کا سی پی یو خراب ہے، اس کا ہارٹ، اس کا قلب خراب ہے، اس کا روحانی کارڈیولوجی سسٹم خراب ہے، تو یاد رکھیے اس کے ساتھ اٹیچ جتنے بھی ٹولز ہیں وہ سب کے سب خراب کام کریں گے۔ چنانچہ آنکھ کا قصور نہیں، لیکن یہ غلط ہارٹ اس کو کمانڈ دے گا کہ غلط چیزوں کو دیکھو، غلط چیزوں کو سنو، غلط باتوں کو بولو۔ دماغ کو کمانڈ دے گا کہ غلط غلط خیالات کو جو ہے وہ جنم دو، اور غلط خیالات کو جنریٹ کر کے لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالو، لوگوں کے اوپر بہتان لگاؤ، لوگوں کے اوپر الزامات لگاؤ، حتیٰ کہ دو لوگوں کا آپس میں لڑا دو۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ قصوروار نہیں ہیں، بلکہ ان کو کنٹرول کرنے والا جو دل ہے، جو قلب ہے، وہ قصوروار ہوتا ہے، یا وہ درست ہوتا ہے یا وہ غلط ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث مبارکہ میں سنا۔ اب دل کی بیماریوں کے بھی کچھ نام ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ بھائی جسم کی بیماریوں کے نام تو آج ہر بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، لو بلڈ پریشر ہے، یا کارڈک اریسٹ ہے، یا ریسپریٹری پرابلم ہے، یا کوئی اور کسی قسم کا مسئلہ ہے، تو ہر بیماری کا اسی حساب سے نام ہوتا ہے۔ لیکن دل کی بیماریاں یا روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد ہے، تکبر ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ناشکری ہے، شہوت ہے، حب دنیا ہے، حب جاہ ہے، بری نیت ہے، بری نظر یعنی بد نظری ہے، پھر زبان کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، ہاتھ کا، ٹانگوں کا، ہر چیز کا، ہر عضو کا غلط استعمال، یہ ہے روحانی یا قلبی بیماریاں۔ اب تک جو آپ نے بات سنی، اس کو سننے کے بعد عموماً ایک تھاٹ انسان کے دل میں آتی ہے کہ ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان کا دل اگر سنور گیا تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر دل بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے، اور ہمیں روحانی بیماریوں کے نام بھی پتہ چل گئے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہم بھی روحانی بیمار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں بھی یہ روحانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں یا نہیں لگی ہوئی؟ بھئی دیکھیے، جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب لیب میں جاتے ہیں، لیب میں جا کر بلڈ دیتے ہیں، بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کے بعد رپورٹ آ جاتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی آپ کے بلڈ میں انفیکشن ہے، یا وائٹ بلڈ سیل کم ہے، یا ریڈ بلڈ سیل کم ہے، یا آپ کو ڈینگی ہو چکا ہے، یا آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، تو اس کا صاف پتہ چل جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ دینے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، اس کے لیے بھی تو کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے، اس کی بھی تو کوئی لیب ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ آج اسی لیب کا آپ کو تعارف کروانا ہے جو انتہائی آسان ہے،
اتنا آسان ٹیسٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بلڈ سیمپل دینے کی ضرورت نہیں، اور اس رپورٹ کے آنے کی انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ انسٹنٹ ٹیسٹ ہے، ابھی اسی وقت آپ بیٹھے بیٹھے اس ٹیسٹ کو اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ روحانی بیماریاں ہیں یا نہیں۔ چنانچہ بطور مثال، حسد ایک روحانی بیماری۔ حسد کیا چیز ہے؟ کسی کی نعمت آپ نے دیکھ لی، اب کسی کے پاس کوئی نعمت کو دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہو رہی، بلکہ اندر کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، اندر کچھ جلن سی ہو رہی ہے، کچھ پین ہو رہی ہے کہ یہ نعمت اس کو کیسے مل گئی، یہ ڈیزرو نہیں کرتا یا یہ ڈیزرو نہیں کرتی، یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کیفیت کو حسد کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کا کوئی قریبی ہو یا دور ہو یا پڑوسی ہو، کلیگ ہو، دوست ہو، اگر اس کو آپ دیکھیں کہ کوئی اچھی چیز مل گئی ہے اور آپ کو اندر سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، دیکھیں یاد رکھیں، اندر کا جو معاملہ ہے نا وہ ہر انسان خود خوب جانتا ہے، دوسرا تو نہیں پہچان سکتا، دوسرے کو تو انسان دھوکہ دے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نئی گاڑی ملی ہے، بہت مبارک ہو، بہت مبارک، نیا مکان لیا ہے، بہت مبارک ہو، اچھا آپ کی جاب چینج ہو گئی ہے، سیلری بڑھ گئی ہے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ اوپر سے انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اندر سے جو ہے وہ جل کر خاک ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی شکل دیکھو اور اس کا رینک دیکھو، اس کو اتنی ترقی مل کسے گئی، اس بیوقوف کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں، اس کا پڑھائی میں اتنا اچھا جی پی اے آ کیسے گیا، اس کو نیا موٹر سائیکل مل کیسے گیا، اس کو نئے ماڈل کی گاڑی مل کیسے گئی، اس کے پاس نیا مکان آ کیسے گیا، اس کو خوبصورت بیوی مل کیسے گئی۔ یعنی دنیا کی جو عام چیزیں ہیں وہ جب بھی آپ کسی کے پاس دیکھیں اور آپ کو اندر سے اچھا نہ لگے، میں نے یاد رکھیں کہا ہے اندر سے اچھا نہ لگے، چونکہ اندر کا معاملہ ہر انسان کا ذاتی ہوتا ہے اور ہر انسان اس کیفیت کو خوب سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ حابیل اور قابیل کا قصہ مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، جب ان کی ابتدا میں ان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آباد کرنا تھا، تو اس وقت ایک اس زمانے کا رواج تھا، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تھی کہ جوڑے جوڑے پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، ٹوینز پیدا ہوتے تھے، اور اس میں ترتیب یہ تھی کہ جو پہلا ٹوین پیئر پیدا ہوتا وہ آپس میں بہن بھائی شمار ہوتے، جو نیکسٹ ٹوین پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی شمار ہوتے۔ اب پہلے ٹوین کے لڑکے کی اور دوسرے کی لڑکی کا نکاح ہوتا اور دوسرے کی لڑکی کا پہلے کے لڑکے سے نکاح ہوتا۔ چنانچہ یہ قابیل اور حابیل، یہ بھی دو بھائی پیدا ہوئے، ان کے ساتھ دو لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، جو آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس کی بہن بنتی تھی، بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جو حابیل کی بہن تھی وہ عام شکل کی تھی۔ اب اس زمانے کی ریت اور رواج کے مطابق قابیل کی شادی اس لڑکی سے ہونی تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کی شادی اس لڑکی سے ہونی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ لیکن قابیل نے اس وقت شور ڈال دیا کہ میں اسی لڑکی سے نکاح کروں گا، یعنی اس شریعت کے مطابق جو اس کی بہن بنتی تھی، چونکہ وہ زیادہ خوب شکل تھی، خوبصورت تھی، اس نے کہا کہ میں اسی سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، قصہ بہت طویل ہے، مختصراً یہ اس کا انجام یہ ہوا کہ بالآخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یاد رکھیے انسانیت میں پہلا قتل تھا، اس سے پہلے لوگ مرتے تو تھے لیکن طبعی موت مرتے تھے، اپنی موت جیسے وقت آیا بیمار ہو کر مر گئے۔ تو یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے ہی سگے بھائی کا کیا اور عورت کے پیچھے کیا۔ تو دیکھیے یہ قابیل کے اندر حسد تھا، یہ اس کے اندر جلن تھی کہ یہ نعمت جو میرے بھائی کو ملنے والی ہے، یہ لڑکی جو میرے بھائی کو ملنے والی ہے، اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ مجھے ملنی چاہیے۔ اسی حسد کا انجام یہ ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے صرف اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نعمتیں دی ہیں؟ یعنی نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، بھائی آپ بھی مانگ لو اللہ سے، لیکن خود مانگنے کے بجائے لوگوں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس سے وہ حسد کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے کہ قرآن کریم جب کلوز ہو رہا ہے
اختتام پر پہنچ رہا ہے، آخری ورڈنگز ہیں۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی کتاب، کوئی بھی رائٹر لکھتا ہے تو اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے، پری فیس، وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے کلوزنگ ورڈز ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم جن مضامین پر، یعنی جن صورتوں پر ختم ہو رہا ہے، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں، اور ان کے اندر کیا مضمون آیا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے حسد والے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ چنانچہ یہ حسد بہت ہی عجیب بیماری ہے، اور یہ انسان کو اندر ہی اندر گھائل کر دیتی ہے، اندر ہی اندر زخمی کرتی رہتی ہے، اندر ہی اندر کمزور کرتی رہتی ہے، انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ اوپر اوپر انسان لوگوں کے ساتھ ان کی چیزوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اندر ہی اندر ان کی نعمتوں سے سڑ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر بندے کا جو ہے حسد، وہ اپنی فیلڈ والوں میں ہوا کرتا ہے۔ اہل علم کے اندر دوسرے اہل علم کا تکبر ہوا کرتا ہے، نعمت والوں کے اندر دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر جو حسد ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے دل میں کبھی کسی کے بارے میں یہ کیفیت آ جائے کہ آپ کو اچھا نہ لگے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کی ایک اور بھی علامت ہے، جب اچھا نہیں لگتا تو انسان جس پہ اعتماد کرتا ہے نا، اس کو کہہ بھی دیتا ہے، زبان بھی استعمال ہو جاتی ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھا ہے اس کے پاس، فلاں کے پاس نیا مکان اس نے لیا ہے، تو سمجھ نہیں آئی، ابھی تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا اس نے کاروبار شروع کیا، ایک دم پتہ نہیں کیسے لے لیا۔ یعنی آپ اس کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ نہیں دے رہے، اس کی بیک پر آپ بیٹھ کر اچھے الفاظ سے اس کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو کیوریز ہیں، آپ کے ذہن میں کوشچنز ہیں کہ یہ نعمت اس کو کیسے مل گئی، کیوں مل گئی۔ یہی جو ہے وہ حسد کی علامت ہے۔ تو دیکھیے حسد ایک روحانی بیماری ہے۔ اب یہ ایک سادہ سا ٹیسٹ ہے، جب بھی آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیں کہ میرے اندر حسد ہے یا نہیں ہے، یہ عام حالات میں نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہی تب انیشیٹ ہے جب آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں۔ اب نعمت کوئی بھی ہو سکتی ہے، دین کی بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو خیالات جنم لینا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے دل میں حسد کی بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ دوسری بیماری، تکبر۔ اللہ اکبر۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا ذاتی کمال سمجھ کر دوسروں کو حقیر جاننا۔ یعنی نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور عاجزی اختیار کرتے، لیکن اسی نعمت پر اترانا شروع کر دیا، اسی نعمت پر تکبر کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ کسی کو مال مل گیا، اب اس نے غربت دیکھی نہیں، فاقہ دیکھا ہی نہیں، اب اسی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یعنی متکبرانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ لوگوں سے جب وہ بات کرتا ہے تو بات کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ اس کی باتوں میں، اس کی الفاظ میں مال کی جھنکار آ رہی ہے، اس کے الفاظ کے اندر پیسے کی کھنک سنائی دے رہی ہے۔ اسی طرح کسی کو اللہ نے علم دے دیا، اب علم بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، ضرور انسان محنت کرتا ہے، لیکن یہ نعمت اللہ ہی دیتے ہیں۔ علم آ جانے کے بعد دوسروں کو بیوقوف سمجھنا، دوسروں کو جو ہے جاہل سمجھنا، کم علم سمجھنا، اور اپنے کو بہت سپیریئر سمجھنا، اور اپنے لمبے چوڑے نام ساتھ لگا لینا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ عقل کسی کو اللہ نے دے دی، وزڈم، کہ وہ باتوں کو جلدی کیلکولیٹ کر لیتا ہے، جلدی کسی رزلٹ پہ پہنچ جاتا ہے، دوسرے لوگ ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں وہ نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، اب اپنی عقل کے اوپر اس کو تکبر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کو اللہ نے میموری بڑی سٹرونگ دے دی، قوت حافظہ دے دی، اب وہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، لیکن اب اس کے اوپر وہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، کہتا بھی تم لوگ کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ تم نے کل رات کھانے میں کیا کھایا تھا، اور مجھ سے تو تم جو ہے 25 سال پرانی بات پوچھ لو، میں تمہیں فوراً بتا دوں گا، میری تو فوٹوگرافک میموری ہے۔ اندازہ کیجئے یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی تھی، لیکن اس کے اوپر وہ تکبر کرنا شروع ہو گیا۔ کسی کو اللہ نے حسین بنا دیا، کسی عورت کو اللہ نے حسین بنا دیا، اب اپنے حسن کو وہ تکبر کی وجہ سے، یعنی حسن کی وجہ سے تکبر میں پھرتی ہے، دوسروں کو بالکل جو ہے وہ بدصورت اور چڑیل سمجھتی ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کون سے آسمان کی مخلوق سمجھتی ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ چہرے پر ایک چھوٹا سا دانہ نکل آئے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ دانہ کیسے ختم ہوگا،
اور کہ جب دانہ ختم ہوگا پھر وہ ڈاکٹروں سے مشورہ کرتی ہے، کیا یہ دانہ جب ختم ہوگا تو نشان تو نہیں چھوڑ جائے گا، میری سکن خراب تو نہیں ہو جائے گی؟ یعنی یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور اس کے اوپر اتنا تکبر کرنا۔ کوئی کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو جائے، اونچے خاندان میں پیدا ہو جائے، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو گھٹیا اور نیچ ذات سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے اس کو چھوٹے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تو تکبر کی کچھ سمٹمز بھی ہیں، جیسے بخار ہوتا ہے نا تو انسان کا ماتھا گرم ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو تو تھرمامیٹر بتا دیتا ہے۔ اسی طرح تکبر جو ہے جس بندے کے اندر ہو، ہر بندہ متکبر سے متکبر آدمی سے بھی آپ پوچھیں آپ میں تکبر ہے، کہے گا نہیں جناب، میرے جیسا عاجز بندہ دنیا میں کوئی نہیں، میرے اندر انتہائی عاجزی ہے، میں بڑی بہت ہی میرے اندر ہیوملٹی ہے۔ لیکن تکبر کا پتہ کب چلے گا؟ وہ خاص حالات میں پتہ چلے گا۔ چنانچہ جب اس کی کسی کے ساتھ آرگیومنٹ ہو جائے، کسی کے ساتھ بحث ہو جائے، تو دیکھیے وہ کیسے کیسے الفاظ زبان سے نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم جیسے کئی تو میں ویسے ہی خرید کر پھرتا ہوں، تم جیسے تو میری جیب میں میرے ساتھ رہتے ہیں، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم میرے سامنے زبان کھولو؟ حالت ہی ہوتی ہے کہ بڑی کاروں والے جن کے آگے بھی سیکیورٹی کا جو ہے وہ ٹرک ہوتا ہے، پیچھے بھی سیکیورٹی والی جیپ ہوتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ گاڑی تیز چلاتے ہیں، ہارن دیتے ہیں، اور غصے سے ہارن دیتے ہیں کہ ہٹ جاؤ آگے سے ورنہ ہم کچل کے رکھ دیں گے۔ ان کو باقی لوگ سڑک پہ چلتے ہوئے کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کی تو اوقات ہی کچھ نہیں تھی۔ ہم جب باہر آ گئے سڑک پر، ان کو سب کو اپنے گھروں میں چلے جانا چاہیے تھا، ساری سڑکیں ہمارے لیے خالی کر دینی چاہیے تھی۔ یہ صرف اور صرف تکبر ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک سوال ہے کہ شیطان جس پر ہم سارے الزامات لگاتے ہیں، جب بھی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے ہم کہتے ہیں شیطان نے کروا دیا، کسی سے بد نظری ہو جائے ہم کہتے ہیں شیطان نے کروا دیا، کسی سے خدا نخواستہ زنا ہو جائے ہم کہتے ہیں شیطان نے کروا دیا، کوئی شراب پی لے ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے کروا دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اسی شیطان کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، اس وقت کون سا شیطان تھا جس نے اس شیطان کو بہکایا اور اس کو جو ہے وہ سجدہ نہیں کرنے دیا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ اسی شیطان کا اپنا نفس تھا۔ لہٰذا یہ نفس اور یہ تکبر، یہی وہ چیز تھی کہ آدم علیہ السلام کو وہ گھٹیا سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، میں سپیریئر ہوں، میں جو ہے میرا بلڈنگ مٹیریل بہت بہتر ہے، ان کا بلڈنگ مٹیریل بہت گھٹیا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اب اسی تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا اور بالآخر راندہ درگاہ ہو گیا۔ مجھے ایسے لوگوں کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا جو باتوں باتوں میں خود بتاتے ہیں کہ ہمارا جو بلڈ گروپ ہے، یعنی ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بہت ہی نایاب ہے، ایسا بلڈ گروپ ہے جو ملتا ہی نہیں ہے، ہم تو خاص لوگ ہیں۔ اب اللہ کی شان، ان کی باتیں سن کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس بندے نے کیا اپنا بلڈ گروپ خود بنایا ہے، یا اس کو پیدائش سے پہلے اختیار دیا گیا تھا کہ یہ اپنا نایاب بلڈ گروپ رکھ دے؟ اللہ کی پناہ، چند سال بعد ایسے لوگوں کو میں نے خود دیکھا کہ جب ان کو کوئی بیماری آئی یا ایکسیڈنٹ ہوا، اب بلڈ کی ضرورت تھی، اور وہ لوگوں کو منتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ایک بوتل کہیں سے بلڈ لا دو۔ انہوں نے کہا جناب آپ کا بلڈ گروپ بہت نایاب ہے، یہ تو کہیں سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت وہ آنسوؤں سے روتے تھے کہ کاش ہمارا بلڈ گروپ بھی عام لوگوں جیسا ہوتا، آرام سے مل جاتا۔ تو دیکھیے انسان تکبر میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے، کہاں کہاں تک کی سوچ رکھتا ہے۔ لہٰذا بتانے والوں نے بتایا کہ جس شخص نے ٹائٹینک جہاز، بحری جہاز جو بہت بڑا بحری جہاز تھا، جس نے بنانے کے بعد جب اس کی فرسٹ لانچ تھی، پہلا اس کا سفر تھا، تو اس نے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ یہ میں نے ایسا جہاز ڈیزائن کیا ہے، میں اتنا زبردست ڈیزائنر ہوں کہ اگر خدا بھی اس کو ڈبونا چاہے تو نہیں ڈبو سکتا۔ اللہ کی شان، وہ پہلی ہی اپنی ٹیسٹ رن کے اندر ہی ڈوبا اور کئی سالوں تک جو ہے اس کا نام و نشان نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے اس کو پہلی ہی جو ہے ٹیسٹ ڈرائیو کے اندر ناکام کر دیا اور ڈبو دیا۔ تو جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ اس طرح کسی نہ کسی موقع پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے بہت آسان ہے اس بات کو معلوم کرنا کہ آپ کے اور میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ جب کبھی موقع آئے اس وقت دیکھیے
کہ آپ کی کیا کیفیت ہے۔ اس کے بعد ایک اور بیماری ہے غصہ، اللہ کی پناہ۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یعنی 2.5-3 سال کے بچوں کو غصہ آتا ہے، اور شدید غصہ آتا ہے۔ تو دیکھیے انسان غصے جیسی بیماری کے اندر کیسے مبتلا ہوتا ہے۔ آج بڑوں کے اندر غصہ، چھوٹوں کے اندر غصہ، والدین کے اندر غصہ، اساتذہ کے اندر غصہ، شاگردوں کے اندر غصہ، افسروں کے اندر غصہ، ان کے جو ماتحت ہیں ان کے اندر غصہ، بات بات پر ایک دوسرے پر غصہ۔ بڑا افسر اپنے چھوٹے کو پر غصہ نکالتا ہے، وہ چھوٹا اپنے چھوٹے پر غصہ نکالتا ہے، وہ چھوٹا اس سے چھوٹے پر غصہ نکالتا ہے۔ یعنی یہ حال ہے اس وقت۔ ہمیں تو یہ تک پتہ چلا کہ بعض اداروں کے اندر قاری صاحب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر اتنا غصہ کرتے ہیں کہ جب ان کو سبق ان سے پڑھا نہیں جاتا، وہ ایک دفعہ پڑھاتے ہیں، 2 دفعہ پڑھاتے ہیں، جب 3 دفعہ نہیں بچہ پڑھ پاتا تو پھر وہ قاری نہیں رہتے، پھر وہ قہاری بن جاتے ہیں، پھر وہ ڈنڈا نکال لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ڈنڈا چلاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اپنے غصے کو قابو رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ دلیل کہ ہم نے بھی اپنے استادوں سے ڈنڈے کھائے تھے اور پڑھائی ایسے ہی ہوا کرتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں، حضرت شیخ نقشبند فرماتے ہیں، میں ایک مدرسے میں گیا تو وہاں دیکھا کہ قاری صاحب چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے تھے، اور ان کے قریب ہی ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں ایک موٹا سا پائپ پڑا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے، میں نے دیکھا، میں نے کہا قاری صاحب یہ کیا، اتنا موٹا پائپ یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت صاحب بس آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بچے اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اس پائپ کے باوجود میں ان کو اس سے پیٹتا ہوں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ پھر آپ پستول رکھیں، کہ جو بچہ نہیں پڑھتا اور آپ کی بات نہیں مانتا پھر اس کو گولی مار دیں، یہی حل ہو سکتا ہے۔ تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح آپ پائپ سے مارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آج کل قاری نہیں، بعض قاری قہاری ہوتے ہیں، گو یہ سب کے سب نہیں ہیں، لیکن چند کالی بھیڑیں سب کو بدنام کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ لہٰذا غصہ جو ہے اس کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ آج جو ہے طلاق کا معاملہ، میرے استاد محترم شیخ مفتی زکریا صاحب دامت برکاتہم عالیہ جامع شفیہ میں صدر مفتی ہیں اس وقت، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں، فتاوی آ رہے ہیں، اکثر طلاق کے معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا 80% طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، جو سارا دن لوگ دارالفتاء میں ہم سے پوچھنے آتے ہیں، اور فرمانے کہ ہر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مفتی صاحب بس میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، مفتی صاحب اس نے ایسی بات کر دی، مجھے غصہ آ گیا، میرا میٹر گھوم گیا اور میں نے بس طلاق دے دی۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، بھلا غصے کے اندر تم نے کبھی غصے میں آ کر اپنا گھر بھی بیوی کے نام کر دیا کہ میرا اتنا دماغ خراب ہوا تھا، میں نے اپنا گھر غصے میں بیوی کے نام کر دیا، میں نے اپنی گاڑی بیوی کے نام کر دی، میں نے اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام کر دی؟ باتیں غصے میں تمہیں طلاق ہی نظر آتی ہے۔ لہٰذا آج غصے کی وجہ سے حضرت شیخ نقشبند نے واقعہ سنایا، اور مان لیں کہ ایک عجیب قصہ اخبار میں آیا کہ 70 سالہ جوڑا، یعنی 70 سال کے بابا جی اور اسی طرح 60-65 سال کی ان کی جو ہے وہ بیوی، یہ حج پر گئے، اور حج میں بالکل منا کے اندر بیٹھ کر کسی بات پر ناچاکی ہوئی، ناتفاقی ہوئی، بحث بڑھتی گئی، اور بالآخر بابا جی جو کہ پہلے سے غصے کے بہت تیز تھے، انہوں نے منا کے اندر حج کے دوران اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ لہٰذا یہ غصہ روحانی بیماری ہے، یہ قلب کی بیماری ہے، اس کا باقاعدہ علاج کروانا پڑتا ہے، اور جب انسان علاج نہیں کرواتا تو یہ ایک ٹائم بوم ہے، پھٹے گا اپنے وقت پر، لیکن اگر آپ کے اندر یہ فٹ ہے اور اگر آپ نے اس کو ڈسیبل نہیں کروایا تو زندگی میں کسی نہ کسی وقت اس کا نقصان آپ اٹھائیں گے۔ جوانی میں عموماً انسان کو اپنے جسم پر، اپنی زبان پر قابو ذرا زیادہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں جیسے ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کی زبان اور دماغ اور اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت یہ بام پھٹتا ہے اور پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا، اس کا پورا فیملی سٹرکچر برباد ہو جاتا ہے، اپنے پرائے بن جاتے ہیں، قریبی دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا رشتے دار غیر بن جاتے ہیں اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا غصہ ایک روحانی بیماری ہے، اس کا روحانیت کے اندر علاج ہے۔ اس کے لیے آپ نے کوئی ٹیبلٹ نہیں کھانی، اس کے لیے کوئی کیپسول نہیں کھانا کہ بھی آپ کو غصہ نہ آئے، اس کے لیے باقاعدہ علاج ہے، وہ علاج کروانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بیماری سنی ہے، شہوت کی بیماری۔ شہوت کیسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی خواہش کا، کسی بھی چیز کی
جو انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، جو نیڈ ہے، اس کا حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ مال ہر آدمی کی ضرورت ہے، انسان کی ضروریات جڑی ہوتی ہیں، لیکن عام آدمی تو بس فائٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے ماہانہ اخراجات کو کسی طرح سے جو ہے وہ میٹ اپ کر لوں، میں بجلی کا بل دے دوں، اپنے گھر کا کرایہ دے دوں، اور جو کو ملازم رکھے ان کی تنخواہیں دے دوں، اپنی گاڑی کا پیٹرول کا خرچ پورا کر لوں، اور بس ایک جو سرکل ہے میرا کسی طرح سے پورا ہو جائے، اور میں بس اس کو پورا کر لوں۔ لیکن ایک ہے کہ انسان کے پاس کئی مکانات ہوں، پھر بھی نئے مکان خریدنے کا شوق ہے، کئی گاڑیاں ہوں، پھر نئی گاڑیاں خریدنے کا شوق ہے، اس کے پاس مال کا ڈھیر ہو، پھر مزید مال اکٹھا کرنے کا شوق ہو، تو یوں سمجھیں۔ اور اصل جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ یہی کہ جہاں اللہ نے کہا وہاں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ کا وقت آیا زکوٰۃ نہیں نکالی، تو یوں سمجھے کہ اب اس بندے کے اندر مال کی شہوت بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اندر کھانے کی اشتہا ہوتی ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے، پھر بھی ذائقے کے لیے، لذت کے لیے کبھی لاہور کے فلاں ریسٹورنٹ جا رہے ہیں، کبھی فلاں ہوٹل جا رہے ہیں، کسی دوست نے بتایا کہ اندرون شہر میں فلاں چیز بڑی لذیذ ہے، وہاں جا کر کھانا شروع کر دیا۔ یعنی ایک تو تھا کہ انسان کھانا اس لیے کھاتا کہ وہ زندہ رہتا، اور جو ہے وہ اپنے کاموں کو کر لیتا، اللہ کی عبادت کر لیتا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر لیتا، اپنے اوپر جو فرائض ہیں بوجھ وہ اٹھا لیتا۔ ایک یہ ہے کہ کھانے کی تلاش میں کسی نے کہا گجرا میں فلاں چیز بڑی لذیذ ہے، وہاں جا کر کھا رہا، کسی نے کہا کہ شیخو پورہ میں فلاں ڈش بڑی مشہور ہے، وہاں جا کر کھا رہا، تو اس بندے کے اندر کھانے کی شہوت بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح کئیوں کے اندر کپڑوں کی شہوت ہوتی ہے کہ الماری کپڑوں کے ڈھیر سے بھری ہوتی ہے، پھر نیا کپڑا خریدنے کا ان کو شوق ہوتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے اندر عورتوں کی شہوت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو نیک پاکیزہ بیوی دی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ دوسری ہر عورت کو دیکھتا ہے اور بری نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ خیال کرتا ہے کہ بس یہی مجھے مل جائے۔ تو یاد رکھیے، شروع میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جب انسان کا دل بگڑا ہو تو اس کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، چونکہ اعضاء انسان کے ٹولز ہیں، یہ انڈر کمانڈ ہے ہمارے ہارٹ کے، جو ہمارا اسپرچول ہارٹ ہے اس کے انڈر ہے۔ لہٰذا جس بندے کے دل میں عورت کی شہوت ہو، اس کی کبھی بھی نظر درست نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ عورت کو دیکھے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، جہاں بھی جیسی بھی عورت ملے گی، موٹی ہو، چھوٹی ہو، لمبی ہو، کالی ہو، گوری ہو، وہ ضرور اسے دیکھے گا، اور دیکھتے ہی اپنے دماغ میں اس کے ساتھ جو ہے شیطانی خیالات کو سوچنا شروع کر دے گا، اس کو اپنے ساتھ ذہن میں انوالو پائے گا۔ یہ شہوت کا حال ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا تھا کہ بھی اگر کسی بندے میں عورت کی اشتہا بہت زیادہ ہے اور ایک سے اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ دو نکاح کر لے، دو سے نہیں ہوتا تین کر لے، تین سے نہیں ہوتا تو چار کر لے، اور اگر چار سے بھی نہیں ہوتا اب وہ صبر کرے۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں بن سکتی، اور جنت بہرحال مرنے کے بعد ہی ملے گی۔ لہٰذا اگر وہ چار کے حقوق ادا کر سکتا ہے، چاروں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، تو یہ قدم اٹھائے۔ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک پر ہی گزارا کرے اور صبر کرے، اپنی نظروں کو نیچا کرے، اور جو ہے اپنی کانوں کی حفاظت کرے۔ یقین جانیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے اور اس کو شہوت کی بیماری لگ جاتی ہے، پھر جو ہے اس کی آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، کان بھی غلط سنتے ہیں، زبان بھی غلط بولتی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب جو پہلے دنیا دار آدمی تھے اور کسی کمپنی کے اندر جاب کرتے تھے، اور بعد میں توبہ طائب ہو گئے، نیک بن گئے، ماشاءاللہ اب ان کی داڑھی ہے، نیک بن گئے، تبلیغ میں جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا قصہ خود سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کاروبار کے لیے کسی دفتر میں فون کیا کرتا تھا، وہاں ایک سیکٹری جو ہے فون اٹھایا کرتی تھی، اس کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو گیا کہ میں اب کام نہ بھی ہوتا، بہانے بہانے سے وہاں فون کرتا اور اس عورت کی آواز کو سنتا، اور اس کی آواز میں ایک جادو تھا جو میرے دل کے اندر گھر کر گیا، اور جو ہے میں اس کی آواز سن کر جو ہے وہ انوالو ہو گیا۔ حتیٰ کہ ایک دن میں نے پلان بنا لیا کہ آج میں نے اس حور پری کو دیکھ کر آنا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بالآخر اس دفتر کی طرف چل پڑا، ان کے آفس گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا ریسیپشن پہ کے اوپر ایک موٹی سی خاتون، جن کا رنگ بھی بڑا سانولا سا ہے، بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ اچھا آج وہ جو سیکٹری اٹھایا کرتی ہے فون، جس کو دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں،
وہ آج چھٹی پر ہے، اس کی جگہ یہ خاتون بیٹھی ہوئی عارضی طور پہ، لہٰذا میں نے جا کر سلام کیا اور پوچھا کہ یہاں اور بھی کوئی خاتون ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے جب جواب دیا کہ نہیں یہاں تو میں ہی ہوتی ہوں، تو ان کی آواز سن کر مجھے پتا چلا کہ یہ تو وہی خاتون ہیں جن کی آواز سن کر میں مرا جا رہا تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ان کی آواز سن کر میں پٹری سے اتر گیا تھا، بہرحال ان کا چہرہ اور باقی حالات دیکھ کر میں واپس توبہ طائب ہو گیا اور پٹری پر آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں، اگر جیسی اس کی آواز خوبصورت تھی، اگر دیکھنے میں بھی وہ ویسی خوبصورت ہوتی تو آپ تو گناہ اور آگ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، آپ تو جہنم کے قریب جا چکے تھے، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کی عورتوں کو اپنی آواز میں نرمی اور لوچ اختیار کرنے سے منع کیا ہے کہ آپ اپنے محرم سے بات کریں، ہاں آواز میں نرمی ہو، آواز میں ایک انداز ہو، ایک خوبصورت پن ہو، آپ کا محرم خوش ہو آپ کی بات سن کر۔ محرم سے بات تو ایسے کرتی ہیں جیسے بارڈر پار کوئی دشمن ہوتا ہے اور منہ سے آگ کے شعلے اور گولہ بارود نکلتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ توبہ توبہ کرتا ہے کہ اس عورت سے تو بات کرنا مشکل ہے، اتنی یہ جو ہے آگے سے پڑ جاتی ہے، ایسی ایسی آوازیں اور ایسی ایسی گالیاں نکالتی ہے کہ اس کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ اور غیر مردوں کے ساتھ جب فون پر بات کرتی ہے یا گھر سے باہر نکل کے تو اپنی آواز کو نرم کر لیتی ہے، اس میں خاص سٹائل اپنا لیتی ہے جس کی وجہ سے غیر مرد متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حرکت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منع کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی ازواج تھی امہات المومنین ہے، اور ان کو یہ بات ارشاد فرمائی، یقیناً ان کو ارشاد فرما کر ہماری عورتوں کو ارشاد فرمانا مقصد تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم تقوی اختیار کرو تو بات کرتے وقت نرمی اختیار نہ کرو کہ طمع کرنے لگے وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم نے کیا لفظ استعمال کیے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ طمع نہ کرنے لگ جائے وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے۔ تو دوسری غیر عورتوں کی آواز کو سننا اور ان کی طرف کشش کو رکھنا یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور اسی بیماری کا آج ذکر کیا۔ آج جو ٹاپک ہمارا تھا جو ہے وہ اسپریچول کارڈیولوجسٹ، وہ یہی تھا کہ ہم اپنے دلوں کی ای سی جی کروائیں، روحانی ہارٹ کی ای سی جی کروائیں، اور یہ اس وقت آپ کے روحانی ہارٹ کی ای سی جی ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ رہا ہوگا کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، میں کہاں غلط ہوں، میرے اندر کیا خرابی ہے، میرے سی پی یو پروسیسر میں کیا مسئلہ ہے، میرے ہارٹ میں کیا کیا بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے میرے اعضاء غلط استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان اسکرین کے اوپر بھی غلط چیزیں دیکھتا ہے، اسی وجہ سے انسان راہ چلتے بھی غلط چیزیں دیکھتا ہے، اسی وجہ سے انسان پہ غلط تعلقات بھی بنا لیتا ہے۔ یہ سب اور سب اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان کا دل درست نہیں ہوتا، اس دل کو درست کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین آسمان میں جو پہلا گناہ ہوا وہ بد نظری کا ہی گناہ تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اگر اس پودے کو نہ دیکھتے جس کو اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا تو وہ جنت سے نہ نکالے جاتے۔ اسی طرح قابیل اگر حابیل کی بیوی کو نہ دیکھتا اور دیکھنے کے بعد اس کے اندر طمع ہوا اور لہٰذا اس نے شہوت کی نظر سے دیکھا، اگر وہ نہ دیکھتا، بد نظری نہ کرتا تو اپنے بھائی کو قتل نہ کرتا۔ لہٰذا بد نظری مستقل ایک بیماری ہے، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ شادی اس کا علاج ہے۔ اکثر والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ نوجوان ہے، اب بھی چھڑا چھانٹ ہے، اس کی شادی کر دیں گے، اس کی بیوی آ جائے گی تو اس کو ٹھہراؤ آ جائے گا، اس کی نظر قابو میں آ جائے گی۔ یاد رکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے، لہٰذا بد نظری کا مستقل علاج کروانا پڑتا ہے، شادی ہرگز اس کا علاج نہیں ہے۔ ہاں جو نیک آدمی ہو، نیک بچہ ہو، اور جو ہے وہ جب اس کو بیوی مل جاتی ہے پھر وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ اس کی مثال پھر ویسی ہے، ایک شخص بھوکا ہے، اس کو کھانا مل گیا، اس نے کھانا کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا، وہ آرام سے بیٹھ گیا۔ لہٰذا یہ ہر بندے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں جن جن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں تو کیا وہ
دوسرے لوگوں کی گاڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا ان کے دل میں نہیں تما تھا کہ میرے پاس اس سے بڑی گاڑی ہو، میرے پاس اسپورٹس کار ہو، اس سے بہتر گاڑیاں ہوں، 2 گاڑیاں ہوں؟ بالکل اسی طرح ایک شخص کے پاس بیوی ہے تو پھر وہ دوسروں کی بیویوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان عمر کے ساتھ ساتھ یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، لہٰذا اس مرض کا مستقل علاج کروانا پڑتا ہے۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت، نوجوان ہوں، نظر قابو میں نہیں رہتی، آپ کوئی اس کا علاج بتا دیں، میں آپ کے پاس علاج کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لہٰذا ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا، آپ کا مسئلہ میں بعد میں حل کرتا ہوں، آپ کو میں علاج بتاتا ہوں۔ آپ یوں کیجئے کہ میرے ایک دوست کی جو بازار ہے اس کے اس پار رہتے ہیں، آپ جو ہے یہ دودھ کا پیالہ ان کو دے آئے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو کام ہی کوئی نہیں، ابھی کراتا ہوں۔ میں ایسے نہیں، یہ دودھ کا پیالے میں سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ اس نے کہا حضرت نہیں گرے گا۔ اب جب اس کو پیالہ ہاتھ میں پکڑایا، اس پر سے دودھ ڈالنا شروع کیا، تو دودھ ڈالتے 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 بالکل پیالے کے اوپر جو باؤنڈری ٹپ ہوتی ہے وہاں تک بھر دیا۔ اب وہ نوجوان کو پسینہ آ گیا کہ یہ دودھ تو بڑا مشکل ہے لے کے جانا، بالکل اوپر تک بھر دیا، یہ تو ذرا سا میں چلوں گا تو یہ چھلک جائے گا۔ اور کہا کہ جناب اتنا ہی نہیں، ساتھ میں حضرت نے اپنا ایک لمبا تڑنگا مرید بھی کر دیا کہ اگر یہ دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی کہیں گرا تو یہ بھرے بازار میں جوتا اتار کے تمہیں مارے گا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو اپنا مسئلہ پوچھنے آیا تھا، حضرت نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا۔ خیر، وہ وہاں سے نکلا اور وہ جو اس گلی میں بازار تھا وہاں سے گزرا، اور مستقل نظر پیالے پر ہے، اور ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ مرید بھی ساتھ ساتھ حضرت کا چل رہا ہے، اور اس کو ڈر ہے کہ اگر مجھ سے ایک قطرہ بھی گر گیا تو یہ مرید جوتا اتار کے حضرت کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا، بھرے بازار میں مجھے جوتے مارے گا۔ لہٰذا اس نوجوان نے بڑی احتیاط کے ساتھ بہت ہی نفیس طریقے سے چلتا ہوا گیا، اور دوسرے بزرگ کے گھر جا کر دودھ کا پیالہ دیا، شکریہ ادا کیا، واپس آ گیا اور کہا کہ حضرت مشن اکمپلشڈ، میں نے وہ دودھ کا پیالہ ان کو دے دیا اور ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا۔ حضرت نے فرمایا قطرے کو چھوڑو، یہ بتاؤ آج بھی تو تم بازار سے گزرے تھے، بتاؤ آج تم نے کتنے ماڈل دیکھے، آج تم نے کتنے نمونے دیکھے، آج تم نے کتنی شکلیں دیکھی اور تمہارے دل میں کیا کیا خیالات آئے؟ انہوں نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں، میں تو جب دودھ کے پیالے کو لے کر نکلا مجھے تو سارا وقت یہی خیال رہا کہ دودھ کا پیالہ چھلک نہ جائے، اس میں سے چند قطرے باہر نہ آ جائیں، اور آپ کا یہ مرید بھرے بازار میں مجھے مارے نہ اور میری بے عزتی نہ ہو لوگوں کے سامنے۔ میں تو اس ڈر سے مستقل دودھ کے پیالے کو دیکھتا رہا، میں نے تو دائیں میں دیکھا ہی نہیں۔ میں بس یہی آپ کو سمجھانا تھا، یہ آپ سے کام کروایا اسی لیے تھا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو جو اہل ایمان ہیں وہ ساری زندگی اپنے دل کے پیالے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس میں سے ایمان چھلک نہ جائے، گر نہ جائے۔ ان کی نظر یہاں سے ہٹتی ہی نہیں ہے، ان کو دائیں بائیں کون لوگ ہیں، کس کس رنگ کے ہیں، کس کس قد کاٹ کے ہیں، کیسے کیسے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ مستقل اپنے دل کے پیالے کو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ایسا نہ ہو ہمارے ایمان کا پیالہ جو ہے وہ چھلک جائے اور قیامت کے دن تمام انسانیت کے سامنے ہمیں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ اس نوجوان کو بات سمجھ میں آئی کہ نظروں کی حفاظت کتنی اہم چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان کی نظر پاکیزہ ہوتی ہے تو اس میں کیا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ کلندرانہ۔ لہٰذا آج جو وہ مسلمانوں کی نگاہ میں وہ بات نہ رہی جس کو دیکھ کر کافر کانپا کرتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے۔ مسلمان کسی علاقے میں جانے کی صرف ارادہ کر لیتے، اسلامی لشکر صرف جو ہے وہ دستہ چلنے کی تیاری کر لیتا تو کافروں کی جو ہے وہ جان نکل جایا کرتی تھی، وہ وہیں پر کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج یہ نعمت ہم سے کیوں چھن گئی کہ نظر پاکیزہ نہیں ہے؟ ایک اور بیماری کا میں تذکرہ کر کے پھر مضمون کو مکمل کرتا ہوں، اور وہ بیماری ہے کمپیرزن، نعمتوں کا موازنہ کرنا۔ یہ آج کی اس زمانے کی شاید سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے اکثر دوسرے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ دیکھیے، میڈیا کے جو نقصانات ہوئے، جو فحاشی پھیلی، اوریانی پھیلی اور دوسرے معاملات ہوئے وہ تو ہیں ہی صحیح، ایک یہ بھی میڈیا کا نقصان ہوا کہ گاؤں دیہات کے اندر، حتیٰ کہ پہاڑوں کے اندر، جنگلات میں رہنے والے لوگوں کے پاس بھی جب میڈیا اور موبائل پہنچ گیا اور انہوں نے شہری لوگوں کی
اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کی جب چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، اللہ کی پناہ، وہ اپنی نعمتوں کو بھول گئے، ان کو اللہ سے شکوہ پیدا ہو گیا، ہمیں ملا ہی کیا ہے، اللہ آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، یہ دیکھو لوگ جنت میں کیسے رہ رہے ہیں اور ہم جو ہے کس حال میں ہیں۔ لہٰذا خوبصورت ماڈلز کو دیکھنے کے بعد انسان کو اپنی بیوی جو ہے وہ بے شک جتنی مرضی خوب شکل ہو وہ اچھی نہیں لگتی، نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں دیکھنے کے بعد انسان کو اپنی پرانی گاڑی جو بالکل ٹھیک ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اسی طرح بڑے بڑے مکانات کو فلموں میں اور اسکرین پہ دیکھنے کے بعد انسان کو اپنا مکان جو بالکل درست حالت میں ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا، اپنی دکان اچھی نہیں لگتی، اپنے کپڑے اچھے نہیں لگتے، حتیٰ کہ اپنی اولاد اچھی نہیں لگتی، سب کچھ بیکار لگنے لگتا ہے، نعمتوں کی ناشکری شروع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب یعنی اللہ کی سختی، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لہٰذا اس وقت میڈیا کی ہوا بڑے بڑے لوگوں کو تو کیا لگنی، زیادہ تر جو نچلا طبقہ ہے اس کو لگی ہے، بیچاری کام والیاں، سیدھی سادی عورتیں، گاؤں دیہات کی عورتیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہے، وہ اپنے گھروں میں تھیں، اپنی ایک دنیا میں مست تھیں۔ جب انہوں نے اسکرین کے اوپر یہ کچھ دیکھنا شروع کیا، ان کو فیشن کا پتہ چلا، ان کو نئے نئے زیورات کا پتہ چلا، ان کو نئے نئے میک اپ کا پتہ چلا، نئے نئے کپڑوں کا پتہ چلا، ان کے انداز کا پتہ چلا، لہٰذا کئی سیدھے سادے لوگ اس حوالے سے برباد ہو گئے۔ اس لیے نعمتوں کا کمپیرزن کرنا یہ براہ راست اللہ کے ساتھ شکوہ ہے، یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے کہ گویا میں لفظ تو سخت استعمال کر رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کہ اللہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا دینا چاہیے تھا اور اس کو کیا دینا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، کس کو کیا دینا چاہیے تھا، لیکن آج یہ کمپیرزن کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اللہ سے شکوے کرتے پھرتے ہیں، اللہ سے ناراض پھرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے جو ہم اللہ کا سجدہ کریں، حالانکہ نعمتوں سے بھرے ہوتے ہیں، وہ گھر بھرے ہوتے ہیں، نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کا اصول جو ہے ہمارے بڑوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے تم اللہ کی دیوی نعمتوں کو دیکھو، اور جو ہے دوسری آنکھ سے یعنی تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے تم اپنے عیب دیکھو اور دوسروں کی خوبیاں دیکھو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ایک آنکھ سے لوگوں کے عیب دیکھتے ہیں اور دوسری آنکھ سے اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، لوگوں کو برا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نعمتوں کے معاملے میں بھی آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ تم نعمتوں کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں ہمیشہ تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ لہٰذا ہوگا کیا، دین کے معاملے میں جو بندہ صرف سال میں عید کی نماز پڑھتا ہے وہ دیکھے گا لوگ تو جمعہ بھی پڑھتے ہیں، یہ نعمت دین کی نعمت اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو جمعہ پڑھتا ہے صرف، وہ دیکھے گا لوگ تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی شوق ہوگا، یہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ دیکھے کہ لوگ اشراق، چاشت، توابین پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی شوق ہوگا۔ تو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اللہ نے کسی کو بہت خوبصورت بڑی گاڑی دی ہے تو وہ مزید بڑی گاڑی والے کو نہ دیکھے، وہ اپنے سے چھوٹی گاڑی والوں کو دیکھے، وہ موٹر سائیکل والوں کو دیکھے، اس کے اندر شکر پیدا ہوگا کہ یہ دیکھو بیچارے گرمی، سردی، خزاں، بہار، برسات، بارش کے اندر بھیگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل والے سائیکل والوں کو دیکھیں کہ میں کیسے موٹر سائیکل پہ آرام سے بیٹھ کر اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہوں، یہ بیچارہ تو پیڈل مارتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور اسی طرح گرمی سردی میں یہ سائیکل پر جاتا ہے۔ سائیکل والا پیدل والوں کو دیکھے کہ چلو میں تو چند پیڈل مار کر جو ہے اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہوں، یہ لوگ پیدل جا رہے ہیں، ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ اور جو بندہ پیدل جا رہا ہو، یقین جانیے کہ وہ لولے لنگڑے لوگوں کو دیکھے کہ جن کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، وہ سینے کے بل
ہاتھوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر چل رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے پیروں پر چل کے جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اصول بنا لیں کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، تاکہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں آپ کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تاکہ آپ کے اندر ترغیب ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو دیکھیں، آج تک، بچپن سے آج تک ہم نے اپنے دل پر کتنی محنت کی ہے، ہم نے اپنے اس اسپریچول ہارٹ کو، اپنے روحانی ہارٹ کو کیا غذا دی ہے، ہم نے اس کے اندر حسد کو بھر لیا، کینے کو بھر لیا، شہوت کو بھر لیا، غصے کو بھر لیا، بدنظری کو بھر لیا، اور دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں اس کو بھر لیا۔ اور ہمارے اندر اگر یہ بیماریاں ہیں اور انہی بیماریوں کو اگر ہم لے کر چلے گئے تو آخرت میں جو آڈٹ ہوگا، آخرت میں جو رزلٹ ہوگا وہ تو اسی کی بیس پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی اس لیے قدر نہیں کریں گے آخرت میں کہ دنیا میں بہت بڑا انجینئر تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس نے ناسا کے لیے بڑی خدمات پیش کی، اس نے جو ہے اسپیس کے اندر بڑی ریسرچ کی۔ اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اس نے بہت مال اکٹھا کر لیا تھا، وہ مال تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی عورت بڑی حسین تھی، اس کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حسین اس کو خود بنایا ہے، اس میں اس عورت کا تو کوئی کمال نہیں۔ آپ سوچئے کہ آخرت میں ہمارا آڈٹ کس بات پر ہوگا، آخرت میں ہمارا ٹیسٹ کس بات پر ہوگا؟ ہمارا ٹیسٹ اسی بات پر ہوگا کہ تم سنورا ہوا دل لے کر آئے ہو یا نہیں، یا بگڑا ہوا دل لے کر آئے ہو۔ اگر بیمار دل آئے ہو تو اللہ تعالیٰ اس بیمار دل کو ایک انکیوبیٹر میں ڈال دیں گے، اور جس طرح چیزوں کو انکیوبیٹ کیا جاتا ہے، اسٹرلائز کیا جاتا ہے، بیکٹیریا فری کیا جاتا ہے، ایک ہیٹ اوون کے اندر رکھ کے وہاں ان کے سارے بیکٹیریاز کو کل کیا جاتا ہے، پھر جو بیمار دل لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بیمار دل کو بھی ایک ہیٹ اوون کے اندر رکھیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس جہنم سے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس دل کو سنوار لیں۔ اب ساری بات کا کنکلوژن، ساری بات کا خلاصہ یہ کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ علمی طور پر آپ نے سن لی اور آج سے ہی آپ کا دل سنور جائے گا، آج سے ہی آپ کا دل سیدھا ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے مستقل علاج کروانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جس جسم بیمار ہو جائے اس کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، روح بیمار ہو جائے اس کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو مشائخ کہتے ہیں، ان کو اہل اللہ کہتے ہیں، ان کو اہل علم کہتے ہیں۔ انسان ان کی صحبت میں رہے، ان سے تعلق قائم کر لے، اور تعلق قائم کرنے کے بعد مستقل اپنی اصلاح کروائے، اپنے عیبوں کو بتائے۔ جیسے انسان کسی فزیشین کے پاس جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بتاتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، فلاں جگہ پر درد ہے، درد کی انٹینسٹی یہ ہے اور یہ کیفیت ہے۔ وہ درد کو چھپاتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بیماری ضرور ہے، یہ میرا عیب ضرور ہے، لیکن میں بتاؤں گا تبھی ڈاکٹر صاحب صحیح اس کی دوائی دے سکیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ بیعت کی جاتی ہے، مشائخ سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، مستقل جڑ جایا جاتا ہے، اور اپنے روحانی امراض بتائے جاتے ہیں کہ میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں، مجھے کیا کیا امراض لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہ مشائخ اسی کے مطابق اس کا علاج بتاتے ہیں، کوئی خاص صورت پڑھنے کے لیے بتا دیتے ہیں، کوئی خاص ذکر کسی خاص مقدار میں بتا دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا بتاتے ہیں، نوافل کا بتاتے ہیں، بعض لوگوں کو نفلی روزے پڑھنے کا بتاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سمجھ دی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بالآخر مریض کو شفا دیتے ہیں، روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اس عاجز نے اپنی اس مختصر زندگی کے اندر بہت سارے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو دیکھا کہ جو ہمارے مشائخ کے پاس آئے، ان سے مستقل تعلق قائم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوار دیا، اور پھر کیا حال ہوا کہ وہ خود اہل اللہ بن گئے، خود صاحب نسبت بن گئے، آگے لوگوں کو علاج شروع کر دیا۔ تو یہ راستہ بڑا عظیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھا کر فرمایا کہ تحقیق کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو ستھرا ہوا۔ یہ ہے ستھرا کا ترجمہ، یہ ہے ستھرا کی جو اصل بات جو آپ کو میں عرض کرنا چاہتا تھا، اس کا قلب ستھرا ہوا۔ لہٰذا یہ کامیابی حاصل کرنا ہم سب کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس میں اللہ سے دعائیں بھی مانگیں اور اس کی کوشش بھی کریں۔ اس کی کوشش شیخ بھی کرتے ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والا اسٹوڈنٹ بھی کرتا ہے۔ جب دونوں کوشش کرتے ہیں، دونوں دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر شفا دے دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے جتنی یہ باتیں عرض کی ہیں ان کو دل میں ذخیرہ کر کے کوشش کیجئے کسی نہ کسی اللہ والے سے
مستقل رابطہ جوڑ لیں، مستقل تعلق قائم کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی دل میں شیطانی وسوسہ، کوئی شیطانی بات آئے تو آپ فوراً اپنے مشائخ سے رابطہ قائم کر کے اپنی اصلاح کروا لیں، اس بیماری کو دور کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روحانی دل کو پاکیزہ اور جو ہے پر نور بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ دعا سے پہلے کچھ دیر ذکر کر لیجئے۔ ذکر جاری کریں گے۔ مرد ذرا مناسب آواز سے، عورتیں جو ہے ہلکی آواز سے کلمے کا ذکر کر لیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، مراقبہ کر لیجئے. سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دل کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے. اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما. یا اللہ جتنے گناہ آج تک کیے انہیں معاف فرما. یا اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ گناہ جو دن میں کیے، جو راتوں میں کیے، معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے اور جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے، معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور جو ہم کر کے بھول گئے، معاف فرما دیجئے.
یا اللہ ہماری زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنا سچا سچا بندہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دورنگی کو ختم فرما دیجئے، ہمارے نفاق کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم ظاہر میں کچھ اور ہیں، باطن میں کچھ اور ہیں۔ یا اللہ ہمارے باطن کو بھی پاکیزہ کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے قلب کو سنوار دیجئے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور دنیا کی زندگی کا جو وقت دیا وہ وقت تو تھا ہی اس لیے کہ ہم اپنے دل کو سنوار لیں۔ وہ مکان بنانے کے لیے نہیں تھا، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں تھا۔ یا اللہ وہ تو اس لیے تھا کہ ہم اب اس زندگی کے وقت کو قیمتی بنا کر اپنے دل کو قیمتی بنا لیں، اپنے دل کو ستھرا کر لیں، ہم واقعی فلاح پا جائیں اگر ہمارا دل ستھرا ہو جائے۔ یا اللہ آپ ہمارے دلوں کو ستھرا کر دیجئے۔ یا اللہ آپ کے جو ہے پاکیزگی کے تمام خزانے آپ کے پاس ہیں۔ یا اللہ توبہ استغفار کے خزانے آپ کے پاس ہیں۔ یا اللہ آپ کے جو توبہ کے استغفار کے پاکیزگی کے خزانے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہ بھی دھل جائیں۔ یا اللہ ان میں آج برابر بھی فرق نہ آئے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالیے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی میل کو اتار دیجئے۔ یا اللہ ہمارے باطن کو صاف کر دیجئے، پاکیزہ کر دیجئے۔ اور یا اللہ جب یہ پاکیزہ ہو جائے گا ہماری آنکھیں بھی درست ہو جائیں گی، ہمارے سننا بھی درست ہو جائے گا، ہمارا بولنا بھی درست ہو جائے گا، ہمارا سوچنا بھی درست ہو جائے گا، ہمارا چلنا پھرنا بھی درست ہو جائے گا۔ یا اللہ ہم نے اپنے ان اعضاء کو جو آپ کی دی ہوئی نعمت تھی ان کو بھی غلط استعمال کیا۔ یا اللہ ہم نے آنکھوں کو غلط استعمال کیا، بد نظری کی۔ یا اللہ ہم سے آج تک آنکھوں کے جو گناہ ہو گئے معاف فرما دیجئے، ہم سے کانوں کے جو گناہ ہو گئے معاف فرما دیجئے۔ ہم نے زبان سے کتنے لوگوں کے دل دکھائے، کتنے لوگوں کی غیبت کی، چغلیاں کی، یا اللہ لوگوں پر بہتان لگائے، جھوٹے الزامات بنا بنا کر لوگوں پر لگائے۔ یا اللہ اس زبان کی وجہ سے کئی لوگوں کو لڑایا۔ یا اللہ ہمارے اس زبان کے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دماغ کے اندر جو گندی شیطانی شہوانی سوچیں آئیں، خیالات آئے، نیگیٹو تھاٹس آئیں، جن کو ہم نے پھر پلان کیا، یا اللہ ہمارے ان پلانس کو اور ان غلط سوچوں کو یا اللہ ان کو صاف فرما دیجئے اور اس گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ ہمیں اندر باہر سے پاکیزہ کر دیجئے۔ یا اللہ جیسے ہم پانی سے غسل کرتے ہیں ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، یا اللہ آج توبہ کا غسل کرا دیجئے، ہمیں اندر سے بھی صاف کر دیجئے، ہمارے دل دماغ کو صاف کر دیجئے، ہمارے ان اعضاء کو صاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہماری شخصیت کو آج بدل دیجئے، ہماری سوچ کے زاویے کو آج بدل دیجئے، ہمارے دیکھنے کے انداز کو بدل دیجئے، ہمارے سننے کو بدل دیجئے، ہمارے بولنے کے انداز کو بدل دیجئے۔ یا اللہ ہماری نسبت ہی بدل دیجئے اپنے فضل و کرم سے۔ یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما۔ یا اللہ جو بھائی کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں، کشائش والا، عافیت والا، برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما۔ یا اللہ کچھ دوستوں نے، خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا بیماروں کے لیے خاص طور سے، یا اللہ ہر ایک کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما، کرونا کی بیماری سے، یا اللہ ڈینگی کی بیماری سے، ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کی یا اللہ بیماری سے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، شہوات ہو، یا اللہ غصہ ہو، تکبر ہو، ان تمام جسمانی اور روحانی بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما دیجئے، ہمیں پاکیزگی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری روح کو مضبوط کر دیجئے، ہمیں وہ روحانی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ 5 نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ چاش، اشتراک، ابابین، یا اللہ تہجد، ان کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ذکر مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ وہ تمام روحانی اعمال ہیں جس سے روح کی صحت اچھی ہوتی ہے، روح سٹرونگ ہوتی ہے۔
یا اللہ ہماری روح کو مضبوط کر دیجئے، روح کو صحت یاب کر دیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، مستورات نے میں دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہماری دعاؤں میں انہیں ساتھ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اندرونی بیرونی تمام خطروں سازشوں سے اس کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما، امت کے لیے، قوم کے لیے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کرونا کی بیماری پھر سے زور پکڑنے لگی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس بیماری سے سب کو محفوظ فرما، سب کو عافیت عطا فرما، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں تمام خیریں ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے تمام شرور سے ہماری حفاظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔